سوچو تو ہر بات ہے گہری، اندر سے چمکنے والی روشنی کبھی مندم نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، ایک سیٹھ تھا، ارب پتی تھا، اس کے پاس بے حساب دولت تھی، اثاثے تھے، ایسٹس تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان تھا، اسے سکون نہیں تھا۔ اس نے ایک دن اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے حساب کر کے دو کہ میں کتنی جائیداد کا یا کتنی دولت کا مالک ہوں۔ اس کے اکاؤنٹنٹ نے ایک ہفتہ مانگا اور ہفتے کے بعد اسے یہ لا کے حساب دیا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ وہ شخص جو دولت مند تھا، اس نے جب یہ سنا کہ اس کی 7 نسلیں اس کی دولت کھا سکتی ہیں، اتنی اس کے پاس دولت ہے، تو اس نے سوچا، پریشان ہوا کہ 8ویں نسل جو ہے وہ کیا کرے گی۔ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ میری 7 نسلیں تو یہ دولت کھا سکتی ہیں، 8ویں نسل کیا کرے گی۔ کسی پریشانی میں وہ گھر گیا، اس نے اس طرح سے بات بھی نہیں کی، اپنی بیوی بچوں سے بھی اس طرح سے نہیں بات کی، اور سب نے اس سے پوچھا کہ آپ آج کیوں پریشان ہیں۔ وہ خاموش تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے یہ بیوی کو بتا دیا کہ میں نے حساب کروایا، اکاؤنٹنٹ نے بتایا کہ آپ کے پاس 7 نسلوں کی دولت ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری 8ویں نسل کیا کرے گی، تو یہ مجھے ڈانٹے گی اور غصہ کرے گی۔ اس ڈر سے اس نے بیوی کو بھی نہیں بتایا اور وہ پریشان رہا۔ 2 دن گزرے اسی پریشانی میں کہ میں 8ویں نسل کا بندوبست کیسے کروں، تو اسے خیال آیا کہ اس کا ایک استاد ہے، پیر و مرشد ہیں۔ وہ اپنے مرشد کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مرشد، میرے پاس مجھے ایک پریشانی ہے اور مسئلہ ہے، مجھے اس کا حل چاہیے۔ مرشد نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا مرشد، میرے پاس جو دولت ہے وہ ساری جمع کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ میرے پاس 7 نسلوں تک کا بندوبست ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ میری 8ویں نسل کیا کرے گی۔ تو اس کے لیے مجھے حل چاہیے، کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ میں یہ دولت مزید کما سکوں اور میری 8ویں جو نسل ہے وہ اس میں گزارا کر سکے۔ مرشد اس کا سمجھ گیا۔ اس نے کہا بالکل صحیح ہے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے گاؤں میں جاؤ اور فلاں جگہ پہ ایک بڑھیا ہے، اس بڑھیا کو ½ کلو آٹا دے کر آنا، 8ویں نسل کا جو بندوبست ہے وہ ہو جائے گا۔ خیر، اس نے سیٹھ نے یہ بات سنی اور اس نے اس پہ کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ اسے مرشد نے بتایا تھا، اور وہ چلا گیا۔ گھر آیا، گھر آ کے اپنے ملازموں کو کہتا ہے کہ آٹے کی بوریاں بھرو اور اس کو فلاں جگہ پہ لے جاؤ اور بوڑھی کو دے دو۔ ساتھ گیا، بوڑھی کو جا کے کہتا، اماں جی میں بڑا سخی ہوں، مجھے شوق ہے مدد کرنے کا، لیکن افسوس کہ میری نظر سے آپ نہیں گزری اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ یہاں رہتی ہیں، تو میں آپ کے لیے یہ آٹا لایا ہوں، یہ آپ رکھ لیں۔ بوڑھی نے کہا کہ نہیں، مجھے آٹا نہیں چاہیے، میں نے آج کا کھانا کھا لیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ سارا نہیں لیتی تو تھوڑا سا لے لیں، میں اور بھی آپ کو دے دیا کروں گا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آج کا جو کھانا تھا وہ میں نے کھا لیا۔ اینڈ اس بات پہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ یہ ½ کلو لے لیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے استاد نے، مرشد نے ½ کلو آٹا بتایا ہوا ہے، لہٰذا یہی یہ لے لے۔ بوڑھیا نے کہا بیٹا، آج کا جو کھانا تھا وہ میں نے کھا لیا، اب کل کیا ہوگا اس کا مالک اللہ ہے اور وہ میرا بندوبست کر دے گا۔ جس طرح سے پچھلے اتنے سالوں سے وہ مجھے روزی دے رہا ہے، مجھے روزانہ کا جو مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچا رہا ہے مجھے، تو میں اس کے لیے فکر مند کیوں ہوں؟ اس ½ کلو آٹے کو رکھ کر میں یہ کل کا بندوبست کیوں کروں؟ کل جب آئے گی تو تب دیکھیں گے۔ وہ سیٹھ، اس نے جب یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور وہ سمجھ گیا۔ اسے سمجھ آئی کہ مجھے مرشد نے یہاں کیوں بھیجا، کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں کہ جن کو کل کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کا بھروسہ، ان کا یقین اللہ پہ ہے، اور وہ اس امید پہ ہیں کہ جس نے اس سے پہلے بندوبست کیا وہ آئندہ بھی کرے گا۔ ناظرین، اس خوبصورت کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سکون اصل میں اسی چیز میں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر کے آپ
آج کا وقت گزاریں، آنے والا جو کل ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ آپ جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی، واپس اپنے مرشد کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں پریشان تھا کہ میری 8ویں نسل کیا کرے گی، جبکہ میری 7 نسلیں اس کا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھا کہ ان سب کا مالک اللہ ہے اور وہ سب کو روزی دینے والا ہے اور سب کا بندوبست کرنے والا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ بعد میں پھر بہت بڑا سخی بنا اور اس نے اپنی جتنی جو دولت تھی، جو اپنے پاس جمع تھا، وہ غریبوں میں، غربا میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کی اور ان کے لیے کہ لنگر کھول دیا۔ زندگی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آج میرے پاس یہ چیز ہے اور کل کیا ہوگی۔ بات صحیح ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہماری فطرت میں ہے کہ ہم یہ حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن وہ جو مالک جس نے پیدا کیا، جس نے عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاں کسی چیز کی دیر بھی نہیں ہے، کسی چیز کی اندیر بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی بہانے کی یا کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان کو دیتا ہے، وہ چرند پرند کو دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ بس انسان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اسے زیادہ دیتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ لالچی بھی ہے، وہ ہوس پرست بھی ہے، اور وہ 99 کا جو کلیہ ہے، فارمولہ ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور وہ 100 کی تلاش میں ساری زندگی جوڑتا رہتا ہے، اور نہ اس کا 100 پورا ہوتا ہے اور نہ 99 کو کراس کر سکتا ہے۔ خوبصورت کہانی تک اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔